ایک ایسی فوج کو ذہن میں لائیں جو جنگیں لڑ لڑ کر تھک چکی ہو، سپاہیوں نے مہینوں سے بیوی بچوں کی گھر کی شکل تک نہ دیکھی ہو، اور جب وہ لوٹ کر گھر کی طرف جا رہے ہوں تو اچانک ان کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر آ کر کھڑا ہو جائے، ایک ایسا لشکر جس میں ہزاروں کی تعداد میں گھوڑ سوار اور تیر انداز ہوں، اور اس پریشانی کے عالم میں ہر طرف سلطان کی موت کی خبر بھی پھیل جائے تو سوچیں کہ اس لشکر کا کیا بنے گا۔ فوج بکھر جائے گی، شہر میں افراتفری پھیل جائے گی اور صلیبی فتح یاب ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، اس خوفناک منظرنامے میں اچانک ایک عورت داخل ہوتی ہے جو جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ فرانس کا بادشاہ لوئی دی نائنتھ گرفتار ہو جاتا ہے، اور جب کمانڈر اسے لے کر سلطان کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک اور خوفناک منظر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ تخت پر سلطان نہیں بلکہ اس کی لاش پڑی ہے، تو وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اگر سلطان مر چکا ہے تو پھر وہ گھوڑ سوار کون تھا جو ایک شیر کی طرح دھاڑتا ہوا دشمن کی صفوں میں داخل ہو گیا، جس کو دیکھ کر ایک تھکی ہاری بد دل فوج کے اندر بھی ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ابھی وہ اسی سوچ وچار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک عورت سلطان کا جنگی لباس پہنے خیمے میں داخل ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے سر سے ٹوپی اتارتی ہے تو تمام کمانڈر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سلطان نہیں بلکہ اس کی چہیتی بیوی شجر الدر ہوتی ہے، اور کمانڈر یہ جانتے ہیں کہ شجر امت مسلمہ کے لیے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آ رہی ہے۔ معزز دوستو، یہ کہانی اسی شجر الدر کی ہے جو ایک غلام سے مصر کی ملکہ بنی اور پھر 7ویں صلیبی جنگ جیت کر اسلامی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ 11ویں صدی عیسوی میں مصر، وسطی ایشیا اور آرمینیا کے علاقوں میں ایسے بہت سے جنگجو گروہ پائے جاتے تھے جو عورتوں اور چھوٹی بچیوں کو اچانک حملہ کر کے اٹھا لیا کرتے تھے، اور پھر ان کو بازار غلامہ میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ ان میں سے جو بہت ہی خوبصورت ہوا کرتی تھیں ان کو چھوٹے چھوٹے علاقائی امراء اور گورنر خرید لیا کرتے تھے، اور جو بہت ہی لاجواب ہوا کرتی تھیں وہ پھر خلیفہ کے حرم کا حصہ بن جاتی تھیں، جہاں سے ان کو بطور تحفہ دوسرے بادشاہوں کو بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دونوں سلطنتوں کے درمیان خیر سگالی کے جذبات قائم رہیں۔ ایسا ہی ایک تحفہ عباسی خلیفہ المستعصم باللہ نے ترکی کے گورنر شہزادہ نجم الدین الصالح ایوب کو بھیجا۔ یہ تحفہ شجر الدر نام کی ایک غلام لڑکی تھی۔ نجم الدین صالح ایوب جب مصر کا سلطان بنا تو اس نے شجر کو غلامی سے آزاد کر دیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ شجر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی باوقار، باوفا اور ذہین خاتون بھی تھی۔ اسی وجہ سے سلطان اہم سلطنتی امور میں اس کے ساتھ مشورہ بھی کر لیا کرتا تھا، اور جب سلطان جنگوں پر جایا کرتا تھا تو وہ تخت سنبھالتی اور سلطان کے نام سے حکم نامے بھی جاری کیا کرتی تھی۔ ایسی ہی ایک جنگ میں جب سلطان شام گیا تو اس کے پاؤں پر زخم آیا جو خراب ہو کر گینگرین میں بدل گیا، اور سلطان شدید بیمار رہنے لگا، جس کی وجہ سے وہ فوج کی کمان کرنے سے بالکل قاصر ہو گیا، اور چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی کہ مصر کا سلطان ایک جان لیوا مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف فرانس کا بادشاہ لوئی دی نائنتھ صلیبی جنگوں کا پرجوش حامی تھا۔ اس نے مصر اور فلسطین میں جاسوسی کا بہت بڑا نیٹ ورک بنا رکھا تھا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ بیت المقدس کو اپنے ہاتھوں سے واپس فتح کرے گا، اور اس کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ سب سے پہلے مصر پر حملہ آور ہوگا
اسے فتح کر کے وہاں پر ایک مضبوط چھاونی قائم کرے گا، جہاں سے بیت المقدس کو فتح کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب اس کے جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ نجم الدین الصالح ایوب بیمار پڑ چکا ہے اور اب اپنی فوج کی کمان کرنے کے قابل نہیں رہا، تو اس نے فوراً ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور مصر میں روانہ ہو گیا۔ اس نے جاتے ہی دامیات شہر کو فتح کر لیا اور المنصورہ کی جانب بڑھنے لگا۔ دامیات شہر کا فتح ہونا تھا کہ شام کی مہمات سے تھکی ہاری مصری فوج اور زیادہ بددل ہو گئی، کیونکہ ان کی اصل طاقت سلطان نجم الدین الصالح ایوب تھے، جو کہ ایک جان لیوا مرض میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب سلطان نے یہ منظر دیکھا تو اس نے فوج کو دلاسا دینے کی خاطر یہ خبر پھیلا دی کہ المنصورہ کے میدان میں وہ خود اپنی فوج کی قیادت کرنے والے ہیں، اور سلطان کا خیمہ منصورہ کے میدان میں لگا دیا گیا۔ جب کھلی فضا میں سلطان کا خیمہ لگایا گیا تو شدید موسمی حالات کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی۔ اگلی صبح جب جنگ کا آغاز ہونا تھا، اس سے ایک رات پہلے سلطان دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اس وقت ملکہ شجر ہی صرف ان کے پاس موجود تھی۔ شجر نے اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کو اکٹھا کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی صورت میں بھی مصر کو صلیبیوں کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے سلطان کی لاش کو خیمے کے اندر چھپا دیا اور ان کے نام سے ایک حکم نامہ جاری کیا، جس میں اس نے لکھا کہ ایبک دائیں طرف سے اور بیبرس بائیں طرف سے فوج کی قیادت کریں گے اور درمیان میں خود سلطان فوج کی کمان سنبھالیں گے۔ یہ حکم نامہ ملنے کی دیر تھی کہ ایک بددل فوج میں نئی روح پیدا ہو گئی۔ سپاہی خوشی خوشی سے جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے کہ اب ان کے سلطان واپس آ چکے ہیں اور صحت مند ہو چکے ہیں اور فوج کی قیادت کرنے والے ہیں۔ اگلی صبح ملکہ شجر نے سلطان کا جنگی لباس پہنا اور ان کے گھوڑے پر سوار ہو کر صلیبی فوج پر حملہ آور ہو گئی۔ ان کی دیکھا دیکھی باقی ماندہ فوج بھی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئی۔ ایک شدید لڑائی ہوئی، ایک گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں نے فرانس کے بادشاہ لوئی دی 9 کو گرفتار کر لیا اور اسے بعد میں بھاری تاوان وصول کر کے فرانسیسیوں کے حوالے کیا۔ یوں ملکہ شجر نے سلطان کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کو 7ویں صلیبی جنگ جتوا دی۔ ان کے اس کارنامے کی وجہ سے فوج میں ان کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ انہوں نے متفقہ طور پر ملکہ شجر کو سلطان کے بعد اپنی ملکہ منتخب کر لیا، لیکن وہ بعد میں سلطان کے بڑے بیٹے کے حق میں والنٹیرلی دستبردار ہو گئیں اور تخت چھوڑ دیا۔ لیکن انہوں نے امت مسلمہ کے لیے جو کارنامہ سر انجام دیا، اس کی وجہ سے اسے آج بھی تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔